ایئر مارشل صاحب یہ بتائیں کہ اب تو ٹرمپ نے جو شام 7 بجے کی ڈیڈ لائن دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی ان کے بھی جہاز موو کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے، ایرانیوں کی طرف سے بھی ایک اناؤنسمنٹ آ رہی ہے۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہے واپس مذاکرات کی میز پہ آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھائی تھینک یو ویری مچ اینڈ آنر ٹو بی ود رضا صاحب۔ سب سے پہلے تو جیسے رضا صاحب نے فرمایا الحمدللہ پاکستان کے لیے باعث عزت باعث فخر مقام ہے۔ میں اس پہ ایک آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ دینا چاہوں گا رضا صاحب۔ ہز ہائنس آغا خان نے یہ 5 دن کے لیے سرینا ہوٹل تحفتاً پاکستان کے عوام کے لیے دے دیا۔ اچھا جی، انہوں نے چارج نہیں کیا، انہوں نے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہمیں اس کو ضرور ایکنالج کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آغا خان صاحب کا، بہت جی، بہت ہز ہائنس کا خصوصی ان کا ایک میسج ہے۔ دوسرا، ٹرمپ صاحب ایک انتہائی خود پسند، بد اعتماد، بد اخلاق اور ایسے شخص ہیں جن کی کریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی بڑے ہی سویلائزڈ الفاظ استعمال کیے ہیں ویسے آپ نے ان کے بارے میں، رضا صاحب کی موجودگی کی وجہ اچھا سے، چلیں ورنہ معذرت کے ساتھ، ورنہ آپ ان کو مغرور، ضدی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی میڈیا نہیں کہہ رہا، بلکہ دنیا کا ہر باشعور شخص کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ پوپ لیو کی آواز سنتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ مذہب کو آپ حوادث اور موتوں کے لیے ڈسکس اور کریں، ٹرمپ نے پوپ لیو کے بارے میں بڑے توہین آمیز ریمارکس دی ہیں۔ اور ہمیں صاحب جو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس توبہ، وہ اس کا نہ ہی ذکر کریں، میں ذکر نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو ہمارے ایک ایسے نبی کی توہین ہے جو صرف کرسچنز کے لیے قابل احترام نہیں، ہمارے لیے بھی قابل احترام۔ رضا صاحب 2.7 بلین کرسچنز ہیں۔ اب ان 2.7 بلین میں سے کم از کم اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو ہر تیسرے میں سے ایک شخص جو ہے وہ کرسچن، ان کے جذبات کو اگر یہ شخص مجروح کر سکتا ہے، اس کو اگر انسانیت کا یہ احترام نہیں ہے تو میں ایسے شخص سے کیا توقع رکھوں۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کی جو معاشی کلاک ہے وہ ٹک ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے ٹرک ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ ریلیٹ کریں کہ ایرانیوں کی فہم و فراست کا، اور آپ اس کو ان کو کریڈٹ دیں کہ جس کریڈیبلٹی کے ساتھ اور جس نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے آ کر یہ مذاکرات کا اہتمام کیا، میرے خیال میں جے ڈی وینس اس مذاکرات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے ساتھ جو 2 آپ نے فرشتے ان کے بٹھائے ہوئے تھے، جو اسرائیلی ایسٹس تھے، جو پراپرٹی ڈیلر تھے نیو جرسی کے، ان کی موجودگی مجھے کسی پازیٹیوٹی کی توقع نہیں تھی، اور اسی لیے جے ڈی وینس بار بار ٹرمپ صاحب کو فون بھی کرتے رہے۔ ان کے بقول انہوں نے درجن سے زیادہ کالیں کی۔ لیکن پھر بھی میں رضا صاحب کی بات سے متفق ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پازیٹیوٹی کی امید رکھنی چاہیے۔ میرے خیال میں جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے کافی سارے پوائنٹ کور کر لیے تھے، لیکن کچھ پوائنٹس تھے جن کے اوپر میری ذاتی رائے ہے کہ شاید وہ اس نیت سے آئے تھے کہ اسلام آباد میں یہ اکارڈ نہیں کریں گے، اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جیسے آپ نے کہا، میرے خیال میں پاکستانی قیادت اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گی، رابطے ہوں گے اور انگیجمنٹ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں رضا امیر مقدم، انہوں نے جو ایک سوشل میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ پوسٹ کیا وہ بڑا اہم ہے۔ میں اس کو انگریزی میں نہیں پڑھتا، میں اس کا اردو میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات محض ایک ایونٹ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ان مذاکرات نے ایک سفارتی عمل کی بنیاد رکھ دی۔ اعتماد اور ارادہ مضبوط ہو تو ایسا پائیدار فریم ورک تشکیل دیا جا سکتا ہے جس میں سب فریقین کا فائدہ ہوگا۔ تو رضا حیات رائے صاحب، ایرانین امبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایونٹ نہیں تھا، یہ ایک پروسیس ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم دوبارہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر دوبارہ بیٹھتے ہیں تو پھر کیا اب پاکستان ہی کو دوبارہ یہ کوشش کرنی ہوگی اور پھر پاکستان میں ہی بیٹھک ہوگی؟ میر صاحب آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا نا، میر صاحب آپ اس بات کی تسلی رکھیے کہ یہ جو تھوڑی چھوٹی اسکرمشز جو آپ دیکھ رہے ہیں یا آ رہی ہیں، اس میں یہ نہیں کہ کوئی سویا ہے، کہ ایک فیلڈ مارشل 2-3 رات نہیں سوئے تو پھر بعد میں سو گئے۔ یہ ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں یہ ڈپلومیسی ہماری فورن آفس کی جاری ہے، اچھا، اور یہ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ قیمتی جانوں کو نقصان ہونے سے بچانا ہے، ہمارا آبجیکٹو یہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں امن ہو۔ تو میر صاحب وہ جو ایرانین ایمبیسڈر نے ٹویٹ کی ہے وہ آج کے پرسپیکٹو سے اور اسلام آباد ٹاکس کے پرسپیکٹو سے
وہ بہت ریلیونٹ ہے. نہیں لیکن جو ٹرمپ صاحب نے دھمکی امیز بیانات دے دیے اس کی آپ کی خیال دیکھیے میں کیا میر وجہ؟ صاحب دیکھیے میری بات سنیے, میں اس لبرٹی پہ نہیں ہوں. دیکھیے میرے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حکومت کو اور اس کی گڈ فیتھ میں جو امریکن ڈیلیگیشن یہاں آیا ہے تو وہ سیریسنس آف ٹاکس تھی. اب آپ بہت ساری چیزوں کے گواہ ہیں, آپ اور میں نے امریکہ بھی اکٹھے سفر کیا, ہم نے دیکھے, اور امریکن وائٹ ہاؤس میں بھی ہم اکٹھے تھے. میں اس کو گڈ فیتھ اس لیے کہوں گا میر صاحب کہ دیکھیے ان کا وائس پریزیڈنٹ آیا, ان کا سینئر لیڈرشپ آئی, ایران کی طرف سے بھی ریسیپروکیشن ہوئی, ان کی بھی سینئر لیڈرشپ آئی. کس کی دعوت پہ آئے؟ پاکستان کی دعوت پہ. ثالثی کس کی قبول کی؟ پاکستان کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے دن ہی آئے, 47 سال کی دشمنی پہلے دن ہی ختم ہو جائے. میر صاحب میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا. ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈپلومیسی کی ہے وہ 2 فرنٹ پہ لڑ رہے تھے, بلکہ مجھے اجازت دیں گے ملک صاحب, انتہائی ہمارے ایک قابل فخر ہماری فورسز کا حصہ ہے, 3 چیزوں پہ لڑ رہے تھے. نمبر 1, ایک تو وہ لڑ رہے ہیں ود ان پاکستان جو ہمارے ساتھ ایکسٹرنل ٹیررزم کا شکار ہے. ہمارے ان لوگوں نے, ہمارے ان تمام فورسز نے کیا کیا؟ پاکستان پہ الزام تھا کہ پاکستان کو پچھلے 20 سالوں میں ٹیررسٹ اسٹیٹ بن کے دکھایا جا رہا تھا. ان 2 سالوں نے آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل میں جو جھوٹ بول رہا تھا وہ ٹیررسٹ ہے. ٹیررسٹ ہم نہیں, ہم تو امن کے پیکر ہیں. ایک بات. نمبر 2, ہم یہ چاہ رہے تھے ایران اور پاکستان اور امریکہ میں صلح ہو, یہ ایک پیس کا عمل تھا. تیسرا میر صاحب اس میں ایک بہت بڑے ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آپ شاید ملک صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے, وہ ہے سپوائلرز کا. ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ وہ تخریب کاری. حامد میر صاحب آپ نے شاید اپنی زندگی میں اتنی بڑی تخریب کاری نہ سنی ہو نہ دیکھی ہو. جو لوگ اور اس میں عوامل شامل تھے کہ یہ تخریب کاری ہو اور یہ نشست جو اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے یہ نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں جتنا بڑا ٹاسک ان دونوں ممالک کو یہاں اکٹھے کرنے میں تھا, شاید اتنا ہی بڑا ٹاسک ان سپوائلرز کو, ان سازشیوں کو, ان منافقوں کو روکنا تھا تاکہ یہ بیٹھ سکے. جی آپ کا اشارہ یقیناً نیتن یاہو کی طرف ہے. میر صاحب, اور جن لوگوں نے ان کو بٹھا دیا آج یہ دیکھیں نا کہ وہ واپس گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکنز نے یہ نہیں کہا کہ ہم بیٹھیں گے نہیں, اور نہ ہی ایرانینز نے یہ کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے ارشد ملک صاحب, چائنا نے ایران کے موقف کی حمایت کر دی ہے, روس نے ایران کے موقف کی حمایت کر دی ہے, برطانیہ, فرانس اور اکثر یورپین کنٹری کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ جو ٹرمپ نے آبنائے ہرموز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کا آپس میں کانٹیکٹ ہو گیا ٹیلی فون پر. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ منطقی لحاظ سے دیکھیں تو امریکہ جو اس وقت اکیلے پن کا شکار ہے. نیتن یاہو ان کے ساتھ ہے. وہ کوئی, میں اس کو شامل اس لیے نہیں سمجھتا کہ 1980 سے جو بھی صہیونی سوچ کا بندہ آیا, جو بھی پرائم منسٹر آیا, اس نے آ کے یہی کہا کہ ایران پر حملہ کر دو, ایران پر حملہ کر دو. ٹھیک ہے, سو یہ ایک سوچ ہے. آپ کا جو سوال ہے, دنیا اس وقت معیشت کی سروائیول کے لیے, آپ دیکھیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 38% آپ کا فیول آگے گیا ہے, آج 4 سے 7% اوپر گیا ہے. اور جو پریڈکشن ہے جے پی مارگن کی یا دوسرے جو انالیسسٹ ہیں, اور جو ساؤتھ کوریا کی مارکیٹ ہے, جو چائنا کی مارکیٹ ہے, اور جو جاپان کی مارکیٹ ہے, وہ ساری کم از کم 0.83 سے 4% تک نیچے چل چکی. تو ساری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو, لیکن ایک شخص اور ایک سوچ ہے جو اس سوچ کو آگے لے کے نہیں جانے دے رہی. جیسے ہراج صاحب نے فرمایا, چائنا میرے خیال میں, میرا تجزیہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے خیال میں اس مذاکرات کو لانے میں, اتنی ہے آپ غلط نہیں ہو سکتے, میرے خیال میں اس مذاکرات پہ لانے میں چائنا کا بھی بہت بڑا رول تھا. بیکاز 80% جو آئل سپلائی ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزرتی ہے فار چائنا اونلی. اٹ ہیز اے گریٹ امپیکٹ. پھر اب جب آپ, مجھے سمجھ صرف یہ نہیں آتی کہ ایک ابنائے ہرمز پہلے بند تھی, اب آپ اس کو بلاکیٹ کر رہے ہیں, تو آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ نہیں, پہلے کھلی تھی, پھر آپ نے جنگ کے ذریعے اس کو بند کرایا, پھر ایران نے اس کو تھوڑا کھولا, اب آپ اس کو پھر بند کر رہے ہیں. اچھا, اور سر جو اس کو بلاک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. امریکہ یہ یاد رکھیے اکیلا نہیں کر سکتا. برطانیہ نے آفیشیلی ریفیوز کر دیا کہ آئی ول ناٹ سپورٹ یو. ٹھیک ہے, آسٹریلیا نے بھی کر دیا. اس کو کم از کم ان کو 2 کیریئر چاہیے کم از کم.
ایک سنا ہے کہ ابراہم لنکن آ رہا ہے اور جیرل فورڈ والا آ رہا ہے، 2۔ اس کے علاوہ ان کو بہت سارے مائن سویپنگ کے لیے ڈسٹرائرز چاہیے، پھر ایئر کورز چاہیے، پھر جس طویل المدت کا یہ سوچ رہے ہیں اس طویل مدت میں جو یہ چیک اینڈ بیلنس لگائیں گے، جس طرح آپ نے کہا، تو جو چائنا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ اس کو بھی قدغن لگا رہے ہیں، پھر آئل کی پرائسز اور دوسری فرٹیلائزر، چپس اور اس ریٹیل میں وہ ساری اپ پرائز ہوں گی۔ تو دنیا تو ساری اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، اس شخص کا جس کے بارے میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک شخص ہے جس کو صبح اٹھتا ہے، شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہے اور جو اس کے دماغ میں آتا ہے دنیا کی تباہی کی طرف وہ چل پڑتا ہے۔